السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ صدر نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز لندن سے واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز خصوصی طیارے سے لاہور پہنچے ہیں۔ میاں نواز شریف 25 اکتوبر کو لاہور سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ نواز شریف نے لندن، امریکہ اور یورپ کے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ صدر نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز لندن سے واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز خصوصی طیارے سے لاہور پہنچے۔ میاں نواز شریف 25 اکتوبر کو لاہور سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ نواز شریف نے لندن، امریکہ، یورپ کے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ 40 ممبران کانگریس نے تحریک انصاف کے حق میں صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ امریکی کانگریس اراکین کا بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں ایک اور خط۔ آپریشن گولڈ سمتھ میں تیزی برقرار۔ صدر جو بائیڈن کو خط لکھنے والے 46 اراکین میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں شامل ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ اس سے قبل بھی 60 اراکین کی جانب سے ایک خط جو بائیڈن کو لکھا گیا تھا۔ سفارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بار بار خط لکھنا کسی بھی خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال سے قبل ایک اور خط کا آنا آپریشن گولڈ سمتھ کی ایک نئی کڑی ہے، جو انتشار کا شکار پی ٹی آئی اور اس کے ناکام جلوسوں میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق فیصلہ اعلیٰ عدالتوں نے کرنا ہے۔ سیاسی جماعت کا بار بار لابیز کا استعمال کر کے غیر ملکی قوتوں کو مدد کے لیے بلانا ریاست پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جس کا عدالتوں کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ امریکی اراکین کانگریس نے خط میں پاکستان میں متعین امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈونلڈ بلوم پاکستان میں گرفتار سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس حوالے سے امریکی پالیسی کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مخالفت نامنظور تک کا سفر۔ 40 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ تجزیہ کاروں نے اس پر کیا رائے دی ہے، اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے قومی مفاد کی بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیت دی۔ تحریک انصاف کے اصل حمایتی کون؟ خط در خط نے سوالات اٹھا دیے۔ خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا تذکرہ۔ اسی پر دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے کہا کہ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہاں چلا گیا، ہم کسی کے غلام کہاں چلا گیا، بیرونی سازش کہاں چلے گی، اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ایک سب سے بڑا کوشچن مارک ہے۔ پاکستان کا اندرونی معاملہ کہاں چلا؟ اکانومی کے لیے بہتری کے لیے کوئی انویسٹمنٹ لانی ہو تب خط لکھتے، یا یہ تب لاتے جب پاکستان میں کوئی سینکشن کی بات ہو رہی ہوتی کافی عرصہ پہلے، تب لے کے آتے، یا پاکستان میں بیرونی مداخلت کی باتوں میں کبھی خط کیوں نہیں لکھوایا، یا کشمیر پہ جو مظالم اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے اس پہ خط کیوں نہیں لکھوایا۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں تجزیہ کار محمد علی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت جلاؤ گھیراؤ انتشار کی راہ پر گامزن ہے۔ پی ٹی آئی والے آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بجائے انتشار چاہتے ہیں۔ یہ تو صریحاً میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے تقاضوں کے بھی منافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب اس جماعت کی قیادت کا اعتماد جو ہے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی اور ورکرز پہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اب اپنی داخلی سطح پہ اپنے سپورٹر اور فالوور کے مقابلے میں بیرونی طاقتوں پہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں اپنی سیاسی حکمت عملی میں۔ سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں۔ یہ 46 ارکان پاکستان مخالف اور بھارت اور اسرائیل نواز ہیں۔ وہ حکومت جس پر 2 سال پہلے آپ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے، اب جب الیکشن ہو گئے ہیں امریکہ میں اور صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مداخلت کر کے ہمارے جو صاحب اور ہماری جو جماعت ہے ان کو چھڑا لیں۔ یہ 46 ارکان کانگریس وہ ہیں جن کی شہرت ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، بھارت نواز ہیں اور اسرائیل نواز ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے بیانیے غلامی نامنظور کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर श्री रहमान के कहने के बाद पीटीआई बार बार बैरूनी मुदाखलत के दावेदार कर रहे हैं। वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए श्री रहमान का कहना था कि बानी पीटीआई मुल्क में तो कोई तहरीक चला नहीं पा रहे, बैरूनी मुदाखलत से अपने ही नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई बार बार मुदाखलत को दावत देके, आलमी सतह पे मुदाखलत को दावत देके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात होगी कि कोई मुल्क इस तरह, खासतौर से अमेरिका, बढ़ चढ़ के आगे आए अपने किसी ज़ाती दोस्ती में कि भाई मैं अब आपके मुल्क में मुदाखलत करना चाहता हूँ और इंस्टीट्यूशन, आपके कवानीन को तोड़ ताड़ के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त किधर है। अगर ये इस तरह की बात करें, मैं नहीं समझती कि वो करेंगे। अगर करेंगे तो मैंने फिर कहा आई बी वेरी सरप्राइज। जी मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त उनके मकासद क्या हैं, सिवाय उनके एक फर्द की रिहाई के, अपनी लीडर की रिहाई के। बेशक वो तहरीक चला, भाई मुल्क में तहरीक क्यों नहीं चला पा रहे? बार बार कॉल देते हैं और कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुकूमत 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 9 मई के केसेस पर जल्द फैसले करने का मुतालबा। कहते हैं कि 9 मई को उन्होंने हमला किया, लूट मार की। ये लूट मार करने ही आए थे। पीटीआई वाले बार बार कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। हम सीसीटीवी फुटेज कौम के सामने ले आए हैं, अब ये कौम से माफ़ी मांगे।